موجود ہے. اسلام میں داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے, مقدار کتنی ہے؟ داڑھی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, پوری ویڈیو کھل جائے گی. مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ یہ چہرے کی کھال چھپ جائے, یہ فرض ہے قرآن کے حکم کے تحت. عورتوں کی آپ نے مخالفت کرنی ہے اور نیچر کو آپ نے بدلنا نہیں ہے. اور احادیث کی روشنی میں مٹھی داڑھی سنت ہے, مٹھی سے کم بھی رکھے تو جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کی مٹھی داڑھی کم از کم ہونی چاہیے. اسلام میں تصوف اور قوالی کی شرعی حیثیت, بھئی ساری کی ساری ویڈیوز اسی کے اوپر ہیں. قوالی تو سارا یہ فراڈ ہی چل رہا ہے. باقی صوفیاء کے اوپر تو میری ساری ویڈیوز ہیں. پرائز بانڈ لے کر رکھنا جائز ہے اگر اس کی اوریجنل رقم اپنی جگہ برابر رہے, وہ ضائع نہ ہوتی ہو, جوئے والا معاملہ نہ ہو. بینک کے جو پرائز بانڈ ہیں وہ ان کا معاملہ بالکل درست ہے. قطر لکھا ہوا ہے, قطر میں کسی دوسرے کا راشن کارڈ لے کر راشن لینا منع ہے, تو کیا ہم قطری باشندوں کے راشن کارڈ کو لے کر, جب منع ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں, قانوناً جو جرم ہے وہ جرم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اگر کوئی انسان کسی سے بغض رکھ کر لعنت کرے تو کیا تکبر ہے؟ کیونکہ مومن کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. اب یہ جنرل نہ سٹیٹمنٹ یار لکھا کرو, پتہ نہیں کس دے ہوتا ہے تسی نیت کیتی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہ رہے ہو. ہاں, اس طرح جنرل سٹیٹمنٹس نہ لکھا کریں. باقی یہ کہ نبی علیہ السلام نے بائی نیم لعنت کرنے سے منع کیا ہے. جنرل تو آپ لعنت کر سکتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, ظالموں پہ اللہ کی لعنت, یہ تو قرآن کی آیت ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الظالمین, لیکن اسپیسیفکلی مینشن کر کے لعنت نہیں کریں گے. قرآن میں 3 وقت کی نماز کا ذکر ہے یا 3 نمازوں کا ذکر ہے. نمازوں کا تو ذکر ہے ہی نہیں کہ کتنی ہے. صلاۃ العشاء کا ذکر آیا قرآن کے اندر, 5 نمازوں کے نام اس طرح نہیں آئے, وہ احادیث میں آیا. 3 اوقات کا ذکر ہے سورہ ہود میں, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, اور وہ اس لیے کہ 3 اوقات ہی ہیں, پھر آگے اس کی ڈویژن ہے, ظہر اثر علیحدہ اور مغرب اور عشاء علیحدہ, لیکن چونکہ نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں اس لیے قرآن میں 3 ہی اوقات کا ذکر ہے. 2 نمازوں کو جمع کرنا, میری ویڈیو دیکھیں, اس میں نے یہ ساری آیات کور کی ہوئی ہیں. اہل تشیع حضرات صحیح حدیث کہ ایک بہت بڑے ذخیرے جو بالخصوص حضرت ابو ہریرہ سے ان کا انکار کرتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ انکار کرنے دیں ان کو کہ آپ اپنے عقیدے قرآن سے بنائیں. ہمارا تو یہ آپ کو مشورہ ہے, حدیث میں جو باتیں آپ کو وہ نہیں درست لگ رہی, آپ اس کا انکار کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں سے نکل آئیں گی. وہ کوئی ایسی بات بتائیں نا جو اسماء و صفات کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں, وہ ہم سے پوچھیں ہم اس کی کیا تشریح بیان کر رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ کے وہی عقائد تھے جو شیعہ کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں, اور عقائد کی بنیادی کتاب بخاری مسلم نہیں ہے, قرآن ہے. میرے دوست مجھے گالیاں دیتے ہیں, مجھے بھی مصباحی صاحب گالیاں دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی بھی گالیاں دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گالیاں دے کے اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. اگر نبی علیہ السلام کو گالیاں پڑی ہیں, آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے, تو تسی میں شاہی کوئی نہیں. ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور بچہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور کافر ہی مر گیا. بھائی دونوں ہی زیادہ تر کافر مر جاتے ہیں. بھائی ان کی فکر کریں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے کافر مر رہے ہیں. ایک بندہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہو کے بت کے آگے جھکتا رہا, سمجھ آتی ہے. ایک مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے قبروں کے آگے جھکتا رہا, یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے. آپ ٹینشن نہ لیں, جس کو تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت تک پہنچا دے گا. لہٰذا اس دماغ سے بھی نکلے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہی مرے گا, جب تک کہ وہ کوشش نہیں کرتا. کیا جنازہ 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے, جائز ہے. نبی علیہ السلام سے بھی پڑھنا ثابت ہے. بلکہ آپ نے تو شہدائے احد کے اوپر 8 سال کے بعد بخاری مسلم میں ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے دوبارہ سے جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی شخص کی زرعی زمین ہو, اس کی اولاد میں سے بیٹیاں اپنا حصہ معاف کر دیں. معاف کوئی نہیں کرتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یا بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں, تو وہ پھر بھائیوں کو رکھ لیتی ہیں. معاف نہیں ہے. معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ زمین ان کے نام پہ کروا دیں ایک دفعہ, اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی گفٹ کر دیں, تو پتہ لگ جائے گا معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہاں, والدین کے مجبور کرنے پر اگر میں کسی دربار پر چلا جاؤں تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے, دربار پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے کہیں کہ اے اللہ, ہاں ہائے ہائے اے اللہ جو بابا جی دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے, اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو. ہاں, یہ ساری دعائیں کریں, بالکل جائیں آپ, بہت اچھا بات ہے, یہ تو بہت نیکی کا کام ہے, یہ اتنا بڑا ثواب ہے.
اور یا اللہ ان کے مزار جو انہوں نے یہ گنبد اوپر کھڑا کر دیا اور تیرے نبی نے منع فرمایا تھا، اے اللہ اس مزار کی وجہ سے انہیں عذاب نہ ہو جو نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ یہاں مزار بنا ہوا ہے. یہ تو آپ جہاد کریں گے. میں کہتا ہوں نہ جانے والوں سے جانے والے بہتر ہو جائیں گے. بالکل. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ سائنسی طور پر کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں میرے بھائی، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں، اور جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے وہ سائنٹیفکلی ہم نے ثابت نہیں کرنی. معجزے کا مطلب ہی ہے کہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ہٹ کے چیز ہے، ورنہ اگر فزیکلی وہ چیز ریپروڈیوس ہو جائے پھر وہ معجزہ نہیں رہے گی. نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ سائنٹیفکلی پروف نہیں ہوگا. اگر سائنٹیفکلی ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی کر کے دکھا دے گا. معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا قانون توڑا. آگ میں بندہ ڈالا جائے اور اسے آگ نہ چھوئے بشرطے کہ اس کے جسم پہ کوئی اس قسم کا لباس نہ پہنایا ہو، تو بھائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو معجزہ ختم ہو جائے گا. معجزہ ہے ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. ہاں، معجزات کے اوپر میں نے 4 لیکچر ریکارڈ کروائے تھے، بلکہ وہ ایک جب آیا تھا کردستانی یہاں بٹ بنا کے گیا ساروں کو، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو تھی. معجزہ، کرامت، استدراج، ایلوژن، ان ساری چیزوں کو میں نے اس میں ڈسکس کیا. تو سائنٹیفکلی معجزات نہیں ثابت کرنے ہوتے بھائی. حضرت عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ سائنٹیفکلی کیسے آپ ثابت کریں گے؟ جب تک کہ آپ پھر وہ باپ کا جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ نہیں پروڈیوس کرتے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم تجھے اور تیری اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا. تو بھائی سائنٹیفکلی یہ نہیں پروڈیوس ہوگی. ہمارا دعویٰ کب ہے کہ معجزہ سائنسی طور پہ ثابت ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سائنسی طور پہ صرف وہ چیز ثابت ہوگی جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہے. ورنہ کل آپ کو کہیں گے کہ جی فرشتے آپ دکھائیں ہمیں کیمرے میں، فرشتے کبھی بھی کیمرے میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر سے ڈیل کرتی ہے. جو عالم الغیب، عالم الغیب ہے، جو غیب کی دنیا ہے، جس کو عالم الغیب چلا رہا ہے یعنی اللہ کی ذات، وہ اس فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر نہیں آتی. کیا بھتیجی اور بھانجی کے جو آگے اولاد ہوگی ان سے نکاح جائز ہوگا؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو تھی، میرا رجوع بھی ریکارڈ ہے. اگرچہ یہ ایک روٹین سے ہٹ کے میٹر ہے. خالہ سے نکاح حرام ہے لیکن خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. یہاں پر بھی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے لیکن اس کی اولاد سے جائز نہیں ہے جس طرح خالہ کی بیٹی سے جائز ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ اجماع امت نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے، سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں، کہ نبی علیہ السلام، ان کے صحابہ اور اہل البیت نے جو بھتیجی اور بھانجی کی اولاد ہے اسے حقیقی اولاد میں شمار کیا ہے. باقی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس کے بارے میں. اس کے بارے میں صرف اجماع ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے. پہلی صف میں بچے کو دھکا مارنا کہ پچھلی صف میں، دھکا تو نہیں مارنا چاہیے، پیار محبت سے. اور 12-13 سال کا بچہ تو پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے بھائی، وہ تو بچہ ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنی پچھلی لائف ترک کر کے دین کی طرف آئے تو کیا ضروری ہے اس کی قسمت میں یہ ہو کہ اس کو اتنا تنگ کیا جائے کہ مایوس ہو کر واپس؟ نہیں، کوئی قسمت میں ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا بھائی. قسمت نہیں ہے. صرف آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے تو اس کو پاکستانی 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. میں تک نہ تھوڑی قسمت کس طرح راتوں رات چینج ہوتی ہے. سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے اپنے آپ کو. حضرت عمر کا اسلام لانے کے بعد ڈرنا اور ایک مشرک کا انہیں پناہ دینا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ زندگی سب کو عزیز ہے. نبی علیہ السلام بھی تو طائف کے بعد مدینے میں واپس نہیں آ رہے تھے، آپ کے قتل کے فتوے تھے. تو مطعم نے آپ کو پناہ دی تھی. بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا غزوہ بدر کے موقع پر کہ آج اگر وہ مطعم آ کے مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا، کیونکہ مجھے اس نے اس وقت پناہ دی تھی جب کوئی مجھے پناہ نہیں دے رہا تھا. تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. نگاہ مار کے جو کچھ کرتے نہیں پہلے نہیں سر کرتے ہوتے. ہاں، میں ڈینمارک میں کام کرتا ہوں، 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے ٹائم ملتا ہے عشاء تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن باقی اللہ اکبر 20 گھنٹے کام ہی کرتے رہتے ہو. ماشاء اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کر رہے ہو، کوئی اور جاب ڈھونڈے بھائی. ہاں، یہ جتنے آپ نے مسئلے لکھے ہوئے ہیں یہ کسی حد تک معاملے کو سیٹل کرنا نا. اگر آپ نے دنیا کو سب کچھ مان لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے
4 گھنٹے ہی مجھے ملتے ہیں، میں اس میں نماز کیسے پڑھوں، اس میں ہی پڑھوں گا، باقیوں میں کیسے پڑھوں؟ تو بھئی آپ کوئی ایسی نوکری کریں جس میں آپ کو کم ڈیوٹی دینی پڑے، اتنا زیادہ نہ آپ ذخیرے دنیا جمع کریں، اپنے معاملات کو دیکھ کے چلے نا۔ غیر مسلم ممالک میں پاسپورٹ، یہاں پہ ہمارے پاس ایک بھائی آئے 4-5 سال پہلے، تو وہ کہتے ہیں مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کہا یار ٹائم، کہتا ہے جی آپ کو پتہ نہیں میں کیا کرتا ہوں۔ خیر وہ باقی وہ کام بڑا ایکسٹرا آرڈنری کرتے تھے، امریکہ میں تھے یا یورپ میں، گورنمنٹ نے وہاں پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو لوگوں نے رجسٹر کرائی ہیں، وہ باہر سے جتنے فورن لوگ آتے ہیں نا، منسٹرز وغیرہ، ان کی سیکیورٹی وہ پرائیویٹ لوگوں کو دیتے ہیں۔ یعنی اگر پاکستان کا فورن منسٹر یا انڈیا کا فورن منسٹر یا پرائم منسٹر گئے ہیں یو کے میں، امریکہ میں، ان کی سیکیورٹی پرائیویٹ کمپنیوں کو وہ دیتے ہیں کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں میری وہ کمپنی ہے تو میں اس کا مالک ہوں اور مجھے خود ساتھ ہونا پڑتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، سیکیورٹی کے دنوں میں نمازیں پھر ساری کٹھی پڑھوں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر بات سجائی، میں نے کہا اگر آپ کو اس دوران پیشاب آ جائے تو پھر پیمپر باندھا ہوتا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں اتنا تو ٹائم مل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یار نماز کے لیے بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا، اپنے ٹائم کو مینج کر لیں۔ خیر وہ لاجواب ہو گئے۔ غیر مسلم ملک میں پاسپورٹ لے کر پوری عمر کے لیے مقیم ہونا جائز ہے؟ تو سارے غیر مسلم ملکوں میں ہی ہم رہ رہے ہیں نا، ہاں غیر اسلامی ملکوں میں۔ مسلم ملک تو سارے ہی ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہو، اور اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے تو یہاں تو پھر میٹر بجلی کا لگوانے کے لیے آپ کو رشوت نہیں دینی پڑتی ہوگی، نہیں وہ تو یورپ میں، تو پھر یورپ اسلامی ملک ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ان چکروں سے باہر نکلیں۔ اسلامی ملک اس وقت کوئی نہیں، سارے مسلمان ملک ہیں، خواہ وہ کافروں کے پاس ہوں یا مسلمانوں کے پاس ہوں، بس آپ گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں عرب کے ایک اسکالر کا بتایا تھا کہ انہوں نے مدلس کی ساری روایتیں جمع کی ہیں، اس کتاب کا نام بتا دیں۔ اردو میں تو میرے بھائی کوئی نہیں، وہ کتاب آئی بھی ہے، عربی کے اندر وہ کتاب موجود ہے، اس کا شاید PDF مل جائے۔ میں نے وہ کتاب خود تو اس کی کوئی ہارڈ کاپی نہیں دیکھی، مجھے بھی کسی نے بھجوائی تھی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی اس پہ میری ڈسکشن ہوئی تھی۔ کچھ کام تو شیخ زبیر صاحب نے خود بھی کیا ہوا ہے۔ ان کی جو الموطا امام مالک چھپی ہوئی ہے نا، اس میں کئی ایک حدیثیں بخاری مسلم سے انہوں نے لی ہیں، اس کی سما کی تصریح دوسری کتابوں سے بھی کی ہوئی ہے۔ باقی یہ ایک علمی طور پہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے، پبلک کے لیے تو یہی ہے کہ چونکہ امام بخاری امام مسلم مدلس کی ان والی روایت کو سما کی تصریح کے بغیر ضعیف سمجھتے تھے، لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس حکم کو دور کیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ روایتیں لکھی ہیں۔ اگر وہ تدریس والی روایتیں بھی لے کے آئیں، آپ کو سما کی تصریح نہ بھی ملے آپ کو، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس کو عیب سمجھتے تھے، لہٰذا باقی جو اہل علم نے اس کے اوپر تحقیق کر لی ہوئی ہے، اور جو زیادہ تر کریٹیکل احادیث ہیں بخاری مسلم کی، ان میں تو کوئی تدلیس والا بھی ایشو نہیں ہے۔ جن کو آپ نے منوانا ہے انہوں نے تو قرآن کی آیتیں بھی نہیں مانی ہوئی ہیں، ہاں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے تو اس کے لیے آپ گوگل میں تلاش کریں، امید ہے آپ کو مل جائے گی یہ کتاب۔ لے جی یہ آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا اللہ کے فضل سے۔ کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس ریٹن میں آگے آئی ہو میرے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، کیونکہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ ہاں